السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین و ناظرین، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 134 اور 135 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون۔ سابقہ آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کا جو فرمان تھا، جو ہم پڑھ چکے، کہ آل فرعون کی تعصب، تعدی، بغض، نیز حکومت و اقتدار کے چھن جانے کا جو سبب بنا، اور وہ اس سبب سے یعنی ان کو یہ ڈر تھا اقتدار چھن جانے کا، تو اس سبب سے وہ موسیٰ علیہ السلام کا متواتر انکار اور مخالفت کرتے چلے آ رہے تھے۔ اور جب چھوٹے چھوٹے عذاب اور آزمائشیں ان کے پاس آتی تو اس کے یعنی ان کے باوجود بھی انہیں سمجھ نہ آئی، انہوں نے اپنے رویے کو نہ بدلا، تو پھر اللہ نے ان پر پے در پے 5 طرح کے عذاب بھیجے، جس کا ذکر پچھلی آیت میں آیا ہے۔ لیکن ان کی رعونیت ختم نہ ہوئی۔ رعونیت کا مطلب غرور، گھمنڈ، شیخی، اکڑ، یہ ایک منفی جذبہ ہے جس میں احساس برتری اور خود پسندی پیدا ہو جاتی ہے، اور لوگ خود کو یعنی دوسروں سے بہتر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا ولما واقع علیہم الرجز، اور جب واقع ہوا ان پر عذاب، قالوا یا موسیٰ، کہنے لگے اے موسیٰ، ادع لنا ربک، اپنے رب کو پکار، بما عہد عندک، اس عہد سے جو تیرے سے اس نے کر رکھا ہے، لئن کشفت عنا الرجز، کہ اگر تو نے ہمارے سے عذاب کو ٹال دیا، لنؤمنن لک، تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے، ولنرسلن، اور تجھے یعنی تو اس پر بھی ایمان لے آئیں گے اور تجھ پر ایمان لے آئیں گے، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بنی اسرائیل، اور بھیج دیں گے تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ یعنی جو سب سے بڑا مطالبہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا کہ میری قوم کو آزاد کر دیا جائے اور میرے ساتھ اس کو بھیج دیا جائے، تو فرمایا آل فرعون پر عذاب آتا، خوف زدہ ہو کر موسیٰ کے پاس آتے، اے موسیٰ علیہ السلام دعا کر یہ عذاب ٹل جائے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے، عذاب ٹل جاتا، مگر پھر بھی ایمان نہ لاتے، ایمان لانے کی بجائے کفر و شرک پر پھر لوٹ جاتے۔ تو اسی طرح یکے بعد دیگرے ان پر 5 طرح کے عذاب آئے جن کا ذکر پچھلی آیت میں ہوا، لیکن ان کی رعونیت ختم نہ ہوئی۔ اتنی واضح نشانیاں ہونے کے باوجود وہ ایمان کی دولت سے محروم ہی رہے۔ پھر ان پر طاعون کی بیماری آئی، اور مفسرین یہاں رجز جو لفظ ہے اس سے مراد طاعون لیتے ہیں۔ طاعون ایک متعدی بیماری ہے جو ایک یرسینیا پیسٹس ایک نامی ایک بیکٹیریا ہے جس سے لگتی ہے، اور اکثر یہ چوہوں میں پایا جاتا ہے۔ اس میں بخار، سردی اور کمزوری کی وجہ سے لاگ رو کر موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ بیماری پھر ایک سے دوسرے سے لگ جاتی ہے، اور اس طرح موت کی وبا جو ہے، یعنی یہ بیماری موت کی وبا میں بدل جاتی ہے۔ طاعون کا ذکر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آل فرعون پر طاعون کا عذاب بھیجا، اور کہا جاتا ہے اس میں 70,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں فلما کشفنا عنہم الرجز، پھر جب ہم نے ان سے عذاب ڈال دیا، ختم کر دیا، روک دیا یا کھول دیا،
الا اجل ایک مدت تک، ہم بالغوہ جو یعنی ان پر تک پہنچتا تھا، اذا ہم ینکثون وہ پھر عہد توڑنے والے ہو گئے، پھر لوٹ گئے، پھر بدل گئے۔ یعنی وہ ہماری جو بیماری یا عذاب تھا جب اس کو ٹال دیتا اللہ تو پھر سرکشی پر اتر آتے اور اپنے کیے ہوئے عہد سے منحرف ہو جاتے۔ قرآن کی ہر عہد ہی ہمارے لیے سبق ہے، لیکن آج ہمارا بھی یہی حال ہے کہ جب دکھ تکلیف یا کسی بیماری میں اللہ تعالیٰ گھیر لیتے ہیں تو پھر ہمیں نمازیں بھی یاد آ جاتی ہیں، قرآن بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تسبیحات میں لے کر ذکر اذکار اور فضائل پر پھر زور ہو جاتا ہے۔ جو بیماری ٹلی، تکلیف دور ہوئی، مشکل ٹلی تو نماز بھی بھول گئی، قرآن کی تلاوت بھی چھوٹ گئی اور ذکر و اذکار بھی گئے، اور وہی چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے۔ تو مومن کو مستقل مزاج ہونا چاہیے، اپنے اللہ سے ایمان اور فرما برداری کا جو رشتہ ہے اس کو قائم رکھنا چاہیے۔ ہر قوم یا ہر شخص اپنے اعمال کے سبب ایک خاص نتیجہ تک پہنچتا ہے، اور یہی اجل ہے جسے ہم اجل کہتے ہیں۔ اگر اعمال نیک ہوں تو اجل کامیابی اور فلاح ہے، اعمال برے ہوں تو اجل ہلاکت ہے، بربادی ہے، ناکامی ہے۔ اکثر ایسا ہوا جب ظالم قومیں مظلوم قوموں کو کمزور یا حقیر جان کر ان پر ظلم و ستم روا رکھیں تو ایک وقت ایسا آ ہی جاتا ہے جب وہی مظلوم ظالموں کو بچھاڑ کر اقتدار کی مسند پر فیض ہو جاتے ہیں، جیسا کہ آیت نمبر 129 میں بھی فرمایا، قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون۔ یعنی فرمایا کہ موسیٰ نے قال عسى ان ربكم يهلكون، تمہارے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے گا اور تمہیں خلیفہ زمین پر تمہیں خلافت دے دے گا، اور پھر اللہ دیکھے گا کہ تم خلافت ملنے کے بعد تمہارا رویہ کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا بھر میں مسلمانوں پر جو اس وقت ظلم و ستم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں نجات دے اور مسلمانوں کو بھی صحیح ایمان اور جذبے کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔